کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی کس نمبر 20 آپ کے پیش خدمت ہے۔ رات وہ دیر سے روہیل کے ساتھ تایا ابا کی طرف گئی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے۔ وہ پہلے سے بہتر لگ رہے تھے۔ بولے تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور بھائی جہان کا کیا پروگرام ہے؟ جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا۔ واپس آتے ہوئے روہیل نے پوچھا، سائمہ تائی صبح بتا رہی تھیں جہان تمہیں برقیہ کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس لی اور روہیل کی طرف مڑی۔ تمہارے ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے روہیل؟ میرے 991۔ کیوں؟ جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس بار فیڈرل بورڈ والوں سے پیپرز گم ہو گئے، سو انہوں نے رینڈم مارکنگ کرتے ہوئے شیرینی کی طرح نمبر بانٹے ہیں۔ اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کیا کہا تھا؟ مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے۔ اوکے سمجھ گیا، روہیل ہنستا ہوا بولا۔ کے آنے سے حیا بہت خوش تھی، لیکن ساتھ ہی اسے ایک عجیب وحشت بھی تھی۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا کہ وہی واقعات ویڈیو کی سی ڈی ان کے گھر پہنچ گئی تھی، اور دیکھا تھا کہ ارم لانچ میں زمین پر بیٹھی رو رہی ہے، تایا ابا روہیل سب موجود ہیں۔ تب اس نے سوچا تھا روہیل تو امریکہ میں ہے، ادھر کیسے آئے گا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک خواب کے، اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ وہ سوچنے لگی، جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلی صبح اس کی استنبول کی فلائٹ تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ وہی ٹاکسم کا مجسمہ آزادی، پتھروں کا وہی رنگ، ٹیولپس کی وہی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے ہوئے وہی لوگ۔ فرق صرف یہ تھا، پہلی دفعہ وہ ڈی جے کے ساتھ آئی تھی، دوسری دفعہ جہان کے ساتھ۔ اس دفعہ وہ دونوں ہی موجود نہیں تھے۔ یونیورسٹی آ کر کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی ہی حل ہو گئے۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ویزا بڑھوا لیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ سیدھی بیوقدہ پہنچی۔ ذرا سی دیر میں وہ بہارے گل کے سامنے موجود تھی۔ یہ حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والا کمرہ تھا۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، بہارے نے بہت اداسی سے کہا۔ تو بہارے، تم نے بھی تو ایسی حرکت کی نا؟ تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلا دیا؟ تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے، بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے بہت الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کے نزدیک بہارے بہت سمجھدار بچی تھی۔ اس طرح کی بات کی اس نے بہارے سے امید نہیں لگائی تھی۔ لیکن بہارے، تمہیں کیوں لگا ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ حیا، کیا تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن کدھر ہے؟ جہان گیا تھا، اس سے قبل ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے دوران ہی دونوں نے آپس میں ٹھیک سے بات کی تھی۔ جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں ماسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ پورے ترکی میں غاروں کے لیے کپادوکیا کا علاقہ ہی مشہور تھا، تو مجھے کپادوکیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو حیا، بہارے اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی بچی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے کر جا سکتی ہوں؟ حیا، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ حلیمہ آنٹی، میں چند دنوں کے لیے ازمیر جا رہی ہوں، کیا بہارے میرے ساتھ جا سکتی ہے؟ حلیمہ آنٹی بولی، بہتر ہے عائشہ سے یا اس کی دادی سے پوچھ لو، اگر ان کو اعتراض نہ ہو تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عائشہ کا نمبر بہارے سے لے کر اس سے اجازت لینا رسمی سی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا بہارے کا پاسپورٹ عبد الرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا بیگ تیار کیا اور اپنا گلابی پرس کندھے سے لٹکا کر بالکل تیار ہو کر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلی فیری لے کر استنبول واپس آئی تھیں۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا، پھر اپنے چند ضروری کپڑے اور چیزیں رکھیں۔ جتنا سامان کم ہوتا اتنا ہی بہتر تھا۔ ہم عبد الرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ حیا نے سنی انسنی کرتے ہوئے وہی کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل نمبر ملایا۔ رکو بہارے، میں ذرا فلائٹ بک کرا لوں پھر تم سے بات کرتی ہوں۔ اتا ترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کے ایئرپورٹ کیسری ہوالانی کی صبح کی فلائٹ مل گئی تھی۔ حیا، بہارے نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے عبایا کی آستین ذرا سی کھینچی۔ ہم اسے کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ کل سے وہ کوئی تیسری چوتھی دفعہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ بہارے، تیز چلو، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ ٹیل می ناؤ۔ بہارے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، وہ ایک دم زور سے چیخی تھی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا، اطراف کے لوگ بھی ان کو دیکھ رہے تھے۔ حیا بہارے کے پاس گئی اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے سمجھائے۔ پھر اس نے پرس کھول کر ایک ڈبی نکالی۔ بہارے، اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبد الرحمن کا ہے۔ اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب کبھی میں اس کے قریب ہوتی ہوں، چند میل کے فاصلے پر، تو اس کو اپنے ریسیور پر پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس شہر میں ہوں۔ تو اب میں کپادوکیا جا رہی ہوں۔ جگہ جگہ پھریں گے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا میں اس کے کہیں آس پاس قریب ہوں، وہ یقیناً مجھے کال کرے گا اور میں اس کی کال کا انتظار کروں گی۔ بہارے نے سر ہلا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ٹھیک سے سمجھ تو نہیں پائی تھی لیکن پہلے کی نسبت مطمئن ہو گئی تھی۔ کپادوکیا کی تاریخ یہ تھی، آج سے لاکھوں برس قبل اناتولیا کے پہاڑوں میں
لاوا پھٹا تھا۔ یہ لاوا پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ارد گرد کے میدانوں میں دور دور تک پھیل گیا۔ کئی صدیاں اس لاوے کو سوکھنے میں لگیں اور تقریباً 30 لاکھ برس قبل یہ لاوا مکمل طور پہ خشک ہو گیا، مگر بارش اور کٹاؤ کے بعد یہ اپنے پیچھے زمین کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب علاقہ چھوڑ گیا۔ اس علاقے کے میدان اور وادیوں میں ایسے حیرت انگیز نقش و نگار بنے رہ گئے کہ کسی ماہر مصور نے ہاتھ سے بنائے ہوں۔ اس علاقے میں خشکی بھی ہے اور سبزہ بھی۔ اس علاقے کی مٹی اوپر سطح نرم ہے، اسی لیے گئے وقتوں میں عیسائی تہذیبوں نے پہاڑوں کے اندر غار نما بڑے بڑے گھر اور چرچ بنائے تھے۔ ان کی کھڑکیوں کو دور سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی پہاڑ کی بہت سی آنکھیں ہیں۔ زمین کے اندر بنے سینکڑوں زیر زمین شہر آج بھی یہاں موجود تھے۔ صدیوں پرانا غاروں سے بنا خوبصورت کپادوکیا، ماسن کے کبوتروں کی سرزمین۔ کپادوکیا ترکی کے صوبے نو شہر میں واقع تھا۔ اس میں کئی شہر تھے جیسے ارگب، گوریمے۔ ہم کہاں رہیں گے حیا؟ بہارے اس کا ہاتھ پکڑے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں چلتی ہوئی بار بار پوچھ رہی تھی۔ کسی ہوٹل میں رہیں گے نا، پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ اور حیا، اگر عبد الرحمن نے فون ہی بند رکھا ہوا تو؟ اس نقطے پر پہنچ کر اس کا اپنا دل ڈوب ڈوب کر ابھرا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سارے نمبر بند ہیں، مگر اس نے کوئی نہ کوئی نمبر آن رکھا ہوگا اور یقیناً جی پی ایس ریسیور بھی اسی میں لگا ہوگا۔ وہ ضرور کال کرے گا۔ اس نے بہارے سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ اپنی خیریت سے آگاہ کرنے کے لیے ابا اور پھپھو کو فون کیا تو ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کپادوکیا جا رہی ہے۔ ایسا حیا نے اس لیے کیا کہ اگر جہان نے پھپھو سے رابطہ کیا تو وہ جان لے گا کہ وہ کپادوکیا گئی ہے۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کے کیفیٹیریا میں آئیں اور ایک میز کے قریب اپنا سامان رکھ کر کرسیاں کھینچیں۔ ترکی میں لڑکیوں کا تنہا سفر کرنا عام سی بات تھی، مگر پھر بھی چند لڑکے ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ ایک لڑکا تو ڈائریکٹ بات چیت پر آ گیا۔ مس، اگر آپ کو ہوٹل چاہیے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ شکریہ، میرے پاس ہوٹل ہے۔ کون سا ہوٹل؟ جتنی تیزی سے لڑکے نے پوچھا اتنی ہی تیزی سے حیا کے منہ سے نکلا، یہ اوپر والا۔ حیا نے جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر پر رکھے گائیڈ بک کی طرف اشارہ کیا جہاں پہلے صفحے پر کسی ہوٹل کی تصویر اور معلومات درج تھیں۔ لڑکے نے گائیڈ بک کے صفحے کو دیکھا، ہوٹل کی تصویر پر نظر ڈالی۔ اسی دوران کاؤنٹر کا لڑکا سامنے آیا۔ آپ مولود بے کی مہمان ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میڈم بیٹھیں پلیز۔ حیا سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنے والا لڑکا ایک دم غائب ہو چکا تھا۔ کاؤنٹر والا لڑکا بولا، میں نے مولود بے کو ابھی آدھے گھنٹے پہلے بازار میں ہی دیکھا تھا، وہ ادھر ہی ہیں، میں انہیں فون کر دیتا ہوں۔ حیا سے سب کچھ غیر عادی طور پہ ہوا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کاؤنٹر کے لڑکے نے فون بند کیا اور مستعدی سے کارڈ لے کر آیا۔ آپ آرڈر کریں، مولود بے آ رہے ہیں آپ کو لینے کے لیے۔ لڑکے کے جانے کے بعد بہارے گل نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ حیا، یہ مولود بے کون ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ بہارے، ہمیں کہیں تو رہنا ہے نا، اگر ہمیں اچھے نہیں لگے مولود بے تو ہم نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ حیا خود بہت پریشان تھی، یہ کون صاحب تھے، کیوں ان کو لینے آ رہے تھے؟ ایسے تو وہ نہیں جائے گی ان کے ساتھ۔ 15-20 منٹ ہی گزرے تھے، کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی، مولود بے آ گئے۔ بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر کے گورے سے ترک صاحب چلے آ رہے تھے۔ ان کے برابر میں پستہ قد ایک آنٹی تھیں، دوسری طرف ایک لمبا لڑکا 19-20 برس کا ہوگا، اس کے ساتھ اسی عمر کی ایک لڑکی۔ لڑکی نے دور سے ہی انہیں ہاتھ ہلایا۔ بہارے اچنبھے سے بولی، کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں۔ وہ لوگ قریب آئے۔ مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے ہمیں پتہ ہوتا تو آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا، سوری۔ مولود بے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے۔ ان کی مسز خوش دلی سے سلام دعا کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنا تعارف کروایا، میں سونا ہوں، یہ میری بیٹی پنار ہے، اور یہ فاتح ہے، ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میں حیا ہوں اور یہ میری کزن بہارے۔ آپ لوگ استنبول سے آئے ہیں؟ مولود بے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، میں پاکستان سے ہوں اور میری یہ کزن یہیں ترکی میں رہتی ہیں۔ باقی باتیں گھر چل کر لیں گے۔ فاتح، سامان اٹھاؤ۔ آؤ بیٹا، کار باہر ہے۔ حیا کو اس فیملی کا خوش خلق انداز بہت اچھا لگا تھا۔ آخر انہیں کہیں تو رہنا ہی تھا، ہوٹل سے بہتر کسی فیملی کے ساتھ رہنا تھا۔ یہ یہاں کا عام رواج تھا، کیونکہ اس خطے میں ٹورزم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اکثر لوگوں نے اپنے گھروں کو ہی ہوٹل کی شکل دی ہوئی ہوتی ہے۔ مولود بے کا ہوٹل ارگب میں تھا، تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ کھڑکی کے اس پار کپادوکیا کا خشک علاقہ نظر آ رہا تھا۔ دور کہیں وہ پہاڑ دکھائی دیتے تھے جو اپنے اندر کا سارا لاوا انڈیلنے کے بعد اب پرسکون کھڑے تھے۔ مولود بے کے ہوٹل کا نام آشیانہ تھا۔ یہ ایک ننھی سی پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سامنے سے دیکھنے پر بنگلہ لگتا تھا۔ ایک طرف باہر سے جاتی ہوئی سیڑھیاں، اوپر ٹیرس اور گراؤنڈ فلور، دونوں کے برآمدے محرابی تھے۔ اندر آدھے کمرے پہاڑ کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ وہ کوئی بہت اونچی پہاڑی نہیں تھی، ہوٹل کی چھت سے بھی ذرا کم تھی۔ ہوٹل کی پشت اس پہاڑی میں گویا دھسی ہوئی تھی،
چھوٹا سا خوبصورت سا آشیانہ۔ مولود بے کا کپادوکیا میں ایک خاص مقام تھا۔ اتفاق سے آج ان کے ہوٹل کے سارے کمرے خالی تھے، صرف بہارے اور وہ ہی ان کی مہمان تھیں۔ یہ ہے تمہارا کمرہ، مجھے لگا تمہیں پسند آئے گا، لیکن اگر بدلنا ہو تو ابھی بتا دو۔ مسز سونا ان کو اوپری منزل کے کمرے میں لے کر آئیں۔ یہاں کے کمرے سرمئی سنگ مرمر سے بنے تھے، کونوں میں زرد بلب لگے تھے۔ سارے بلب جلا دو تب بھی کمرے میں غار کا نیم مدھم اندھیرا برقرار رہتا تھا۔ فرش پر ہر طرف سرخ قالین بچھے تھے۔ اس کمرے میں ایک ڈبل بیڈ تھا اور ایک صوفہ۔ باہر ٹیرس پر گول گول میزیں تھیں جن کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ وہاں بیٹھ کر دیکھو تو کھلا آسمان اور سارا کپادوکیا صاف دکھائی دیتا تھا۔ اتنی خوبصورت جگہ پہ بھی نامعلوم سی اداسی تھی۔ اگر جہان نے واقعی ریسیور آف کر دیا ہوا تو آشیانہ شہر سے ذرا الگ تھلگ تھا۔ مولود بے نے بتایا وہ جہاں جانا چاہیں گی وہ انہیں ڈراپ کر دیں گے۔ شام کو مسز سونا اور فاتح شہر جا رہے تھے۔ حیا ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ حیا کی ٹریسر والی ڈبی پرس میں ہی تھی۔ اس کا خیال یہ تھا اگر وہ کہیں آس پاس ہوا تو اس کی وجہ سے وہ جان لے گا کہ حیا کہیں قریب ہی ہے۔ ساری شام پھرنے کے بعد وہ رات کو واپس آئے لیکن فون نہیں بجا۔ حیا کیا عبدالرحمن کال نہیں کرے گا؟ اس نے صبح سے کوئی 10ویں بار پوچھا تھا۔ بہارے مجھے نہیں پتا۔ آ جاؤ نماز پڑھ لو، تم نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ ہاں حیا میں بھی پڑھتی ہوں، دراصل مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میری تو آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ ذرا سی دیر میں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر سو چکی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو یوں ہی دیکھنے لگی۔ کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی، ویسی جیسی ڈی جے کے لیے مانگی تھی، دوبارہ ویسے نہ مانگ سکی۔ کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ پھر اس نے خدا سے معافی مانگی، پھر استقامت مانگی۔ لوگ، رشتے ناتے، سب کچھ تو اس کے پاس تھا۔ سب کو یہی چاہیے ہوتا ہے نا، اسے بھی چاہیے تھا۔ پھر بھی اسے لگتا تھا معافی اسے نہیں ملی۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی کتنا مبہم سا تھا۔ خواہش تھی کہ اب میں ایسی بنوں کہ اللہ تعالیٰ کو اچھی لگوں۔ کوئی دعا مانگے بغیر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سونے سے قبل اسے بالوں میں برش کرنے کی عادت تھی۔ جب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے آئینے میں اپنے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس کی چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔ چیخنا نہیں، آواز باہر جائے گی، پھر ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی۔ وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمی سرگوشی میں بولا تھا۔ حیا کی صرف چیخ ہی نہیں، سانس بھی رک گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جہان سامنے تھا۔ تم جہان ادھر کیا کر رہے ہو؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں حیا، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے بہت غصہ ضبط کر کے بولا۔ تم اندر کیسے آئے جہان؟ حیا اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میرے پیچھے یہاں تک آ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تمہارے پیچھے؟ بھلا مجھے کب بتایا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو کچھ کہے سنے بغیر ہی آ گئے تھے۔ اور تمہیں تو پتہ ہی تھا ڈی جے کا اور میرا کپادوکیا آنے کا پروگرام تھا اسپرنگ بریک میں۔ تم تو یہ بات جانتے تھے، شاید تم اسی لیے میرے پیچھے آئے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، میں اتنا فارغ بھی نہیں ہوں کہ تمہارے لیے ادھر آ جاؤں۔ اور اس کو ساتھ کیوں لائی ہو؟ اس نے بہارے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا کوئی، وہ بیکار ادھر رہ رہی تھی۔ پھر ابا نے بھی کہا تھا کہ کپادوکیا اکیلی نہ جاؤ، اس لیے میں اس کو ساتھ لے آئی۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا تم یہاں پر آئی ہو، تمہیں نہیں علم تھا میں یہاں ہوں۔ کل صبح فلائٹ لو اور یہاں سے نکلو۔ کیا مطلب؟ میں ابھی واپس نہیں جا رہی، میں نے ابھی کپادوکیا دیکھا بھی نہیں ہے۔ حیا میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو، یوں اکیلے تم بھلا کیسے رہ سکتی ہو؟ جہان میں اکیلی نہیں ہوں، ہم دو ہیں، اور تم میرا فکر مت کرو، میں کیسے رہوں گی یہ میرا مسئلہ ہے۔ ویسے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجھے کچھ کام ہے یہاں۔ لیکن حیا تم کل واپس جا رہی ہو بس۔ اسی وقت حیا کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے جا کر اپنا موبائل اٹھایا اور واپس آ گئی۔ جہان اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ یا اللہ، اس آدمی کی نظریں، اس سے کوئی بات مخفی کیوں نہیں رہتی؟ پاؤں پر تو پٹی بھی نہیں باندھی تھی، چل بھی ٹھیک رہی تھی۔ پھر بھی بولی، میرے پاؤں کو تو کچھ نہیں ہوا، کیا ہوا ہے؟ تمہارے ٹخنے ایڑی کو کچھ ہوا ہے؟ موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا ہے؟ وہ گردن ترچھی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے حیا، تم رکو ادھر، مجھے ابھی کہیں جانا ہے۔ جا رہے ہو؟ پھر کب ملو گے؟ جب تم میرے لیے آئی ہی نہیں ہو پھر دوبارہ ملنا کیسا؟ ابھی تو تم نے کہا تھا ہم کل بعد میں مل لیں گے۔ اچھا اوکے، کل 1 بجے مجھے درین کیو پہ ملنا۔ درین کیو یہ کہاں ہے؟ مادام آپ میرے لیے نہیں کپادوکیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں تو آپ کو یہاں کی ٹورسٹ اٹریکشنز کا علم تو ہونا چاہیے۔ اوکے۔ اس نے دروازہ کھولا، احتیاط سے اطراف میں جھانکا اور باہر نکل گیا۔ بہارے ابھی تک سو رہی تھی۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت سمارٹ بنتا تھا جہان، لیکن وہ شاید اس سے بھی زیادہ سمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ ترکی کے صوبہ نوشہر کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا ہے۔ درین کیو یہاں کا سب سے بڑا زیر زمین شہر تھا۔
ایسے سینکڑوں شہر کپادوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی 2 منزلہ تھے، جیسے تہہ خانے ہی تہہ خانے ہوں۔ گئے زمانوں میں کپادوکیا کے باسیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دنوں میں ان میں پناہ لی جا سکے۔ ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور پر بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا۔ پانی، خوراک، روشن دان، نکاسی، غرض تمام انتظامات سے آراستہ شہر تھے۔ ان سے آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب برسوں سے یہ شہر ویران تھے۔ چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ دیرین کیو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھولی تھیں۔ دیرین کا مطلب گہرا اور کیو مینی کنواں۔ اردو میں گہری دوستی اور دشمنی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، دیرینہ۔ یہ دیرین سے ہی نکلا ہے۔ مولود بے نے اسے بہارے اور اپنی بیٹی پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد دیرین کیو میں ڈراپ کیا۔ شہر کی داخلی سرنگ پر سیاحوں کی قطاریں لگی تھیں۔ دیرین کیو باہر سے یوں لگتا جیسے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے۔ سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ بہارن نے پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ وہ آگے پیچھے سرنگ میں داخل ہوئیں۔ اندر گائیڈ ان سب سیاحوں کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھا اور راہداریاں تنگ تھیں۔ بعض جگہیں تو اتنی تنگ تھیں کہ دونوں اطراف کندھے دیواروں سے ٹکراتے، اور بعض جگہ اتنی نیچی کہ گردن جھکا کر کمرے میں داخل ہونا پڑتا۔ چند راہداریوں اور سیڑھیوں سے گزر کر سب سیاح ایک بڑے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ سیاحوں کے سوال اور اونچی آواز میں بولتا ہوا گائیڈ عجیب مچھلی بازار لگ گیا تھا۔ پنار، تم بہارے کا خیال رکھنا، میں بس ابھی آ رہی ہوں۔ تم جاؤ، انجوائے کرو، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ حیا سیاحوں والے کمرے سے نکلی تو آگے بھی کمرے ہی تھے، ہر طرف کمرے ہی کمرے، راہداریاں ہی راہداریاں۔ دیواروں پر دور دور مشلیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک طویل راہداری میں بلا وجہ ہی چلنے لگی۔ حیا، کسی نے اس کے کندھے کو ہلکا سا چھوا۔ بس ڈر گئیں؟ جہان اس کے سامنے آیا۔ اتنی جلدی ڈر گئیں؟ کل تو مجھے کہا تھا اکیلے کپادوکیا میں رہ سکتی ہو۔ جہان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کل کچھ کہا تھا میں نے حیا۔ کیا؟ یہی کہ تم واپس جا رہی ہو یا نہیں؟ اور جہان، میں نے بھی کہا تھا کہ میں واپس نہیں جا رہی، مگر کیوں؟ کیونکہ میں تمہارے لیے نہیں، کپادوکیا دیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ لیکن حیا، میں چاہتا ہوں تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اتنے دن کیسے رہو گی ادھر؟ میں نے وہ ویڈیو کھول لی تھی۔ جہان کے چہرے کی بجائے اس کے سائے کو دیکھتے ہوئے بہت رسان سے بولی۔ لمحے بھر کو سناٹا سا چھا گیا۔ جہان بالکل چپ ہو گیا۔ حیا کو لگا وہ ابھی ہنس دے گا، لیکن اس کی بجائے وہ بولا، تو تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیوں تمہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا؟ ان کے انداز میں پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی تھی۔ لیکن جہان، میرے یہاں ہونے سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تمہاری فکر ہے حیا، میں چاہتا ہوں تم محفوظ رہو، اور یہ محفوظ جگہ نہیں ہے۔ وہ کافی غصے سے بولا۔ تو جہان، واپس جانے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی؟ ہاں بالکل۔ مجھے یہاں سے 2-4 دنوں میں انقرہ جانا ہے، پھر وہاں سے ایک اور شہر، ادھر سے شام۔ اس کے بعد میں چند دنوں میں اسلام آباد آ جاؤں گا۔ میں تم سے وہیں ملوں گا۔ ہو سکتا ہے روہیل کے ولیمے تک میں پہنچ جاؤں۔ جہان، تم میری حفاظت چاہتے ہو، لیکن کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ ہو سکتا ہے واپسی پر میری فلائٹ کریش ہو جائے۔ چند لمحے وہ چپ رہا، پھر بولا، ایسے مت کہو حیا۔ نہیں جہان، مجھے بولنے دو۔ پھر کیا گارنٹی ہے کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی؟ ہو سکتا ہے کوئی پرانا دشمن مجھے گاڑی تلے کچل دے۔ ہو سکتا ہے جہان، یہ ہمارا آخری سفر ہو، تب بھی کیا تم میرے ساتھ نہیں کرنا چاہو گے؟ لیکن حیا، میں صرف تمہیں محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ اور تم خود؟ میرا کیا ہے، میرے لیے رونے والا کوئی نہ ہوگا، مگر مجھے تمہاری فکر ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں۔ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو، تم ہر وقت صرف اپنا کیوں سوچتے ہو جہان؟ ہر چیز تم پلان کرنا کیوں چاہتے ہو؟ تم ہر وقت دوسروں کو کیوں آزماتے رہتے ہو؟ حیا، جہان بہت دکھ سے بولا۔ نہیں جہان، آج مجھے بولنے دو۔ جتنا تم نے مجھے آزمایا ہے نا، اس سے آدھا میں تمہیں آزماتی تو تم بہت مشکل میں پڑ جاتے۔ تم سمجھتے ہو ہر دفعہ تم چیزیں پلان کرو گے، سب تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، بعد میں لوگ تمہاری باتوں کے مطلب ڈھونڈتے پھریں گے۔ اس دوران کسی کا دل کتنا ٹوٹے تمہیں کب پرواہ ہوتی ہے؟ تم دوسروں کا کبھی نہیں سوچتے۔ لگتا ہے دوسرے خود تمہاری دوسری طرف ہی کہانی سمجھ لیں گے، یہ کر لو تو وہ ہو جائے گا، وہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ میں مزید تمہارے ان پلانس کے مطابق نہیں چل سکتی۔ جہان نے ہاتھ جیبوں سے نکال کر سینے پہ لپیٹ لیے تھے اور جوگر سے زمین کو کھرچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی کے ساتھ سنجیدگی بھی تھی۔ اور بھی جو کچھ بھرا ہے میرے خلاف وہ بھی نکال دو، کہہ دو جو کچھ کہنا ہے۔ میرے اندر جو بھی بھرا ہو تمہیں پرواہ نہیں ہے۔ سے برقعے پر بحث کر کے چپ چاپ چلے آئے۔ سارے خاندان میں میرا تماشا بن گیا۔ ہر دفعہ تم سوچتے ہو کہ بعد میں منا لو گے، کیا منا لینے سے دل پہ لگے زخم مٹ جاتے ہیں؟ سخت لکڑی پہ کلہاڑی کی ایک ضرب لگاؤ، ساری عمر کے لیے نشان رہ جاتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، کیا تم ساری زندگی یہی کرتے رہو گے؟ اور اگر کوئی مجھے گاڑی تلے کچل دے تو پھر کس کو وضاحتیں دینے آؤ گے؟ مگر تم نہیں سمجھو گے۔ میری بات سنو۔ مگر وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ حیا، میری بات سنو۔ وہ تھکے تھکے انداز میں مسکرایا۔ اچھا دیکھو،
تم میرے لیے کپادوکیا نہیں آئی، مگر میں ہر دفعہ تمہارے لیے آ جاتا ہوں، پھر بھی تم کہتی ہو مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ حیا ایک دم ہی رو پڑی۔ جہان آئی ایم سوری، میں نے سب جان کر نہیں کہا، بس غصے میں نے کہہ دیا۔ نہیں، تمہاری باتیں واقعی ٹھیک تھیں، تم نے صحیح کہا تھا، میں بعض اوقات واقعی غلط باتیں کر جاتا ہوں۔ نہیں جہان سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ حیا میں جانتا ہوں، میں کوئی ہر وقت ہنسنے مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں، میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں، زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوں، مجھے دوسروں کے دل رکھنے بھی نہیں آتے، میں لوگوں پہ جلدی یقین بھی نہیں کرتا، شک کرتا رہتا ہوں، میری جاب نے مجھے بے حس بنا دیا ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے وہ سب دل سے نہیں کہا تھا، لیکن حیا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دل سے کہہ رہا ہوں، تم نے ٹھیک کہا تھا، ہو سکتا ہے یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ہو، واقعی کیا ہمیں مل کے نہیں کرنا چاہیے؟ تم نے صحیح کہا تھا، ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی، میرے منصوبے کئی دفعہ مجھ پہ الٹے پڑے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے اپنی زندگی میں مجھے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، کم از کم اس آخری سفر کے لیے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ ادھر نہیں رکے گی، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی، مگر وہ نہیں سن رہا تھا، وہ اسے مزید بولنے سے روکنا چاہتی تھی، اس کا اپنا دل بھی بہت ٹوٹ رہا تھا۔ جہان پھر بولا، بہت دفعہ ایسا ہوا میں تمہیں وہ سب بتانا چاہتا تھا جو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کیا تھا، مگر میں یہ نہیں کر سکا، میں کچھ پا لینے کے بعد کھونے سے ڈرتا تھا، شاید مجھے تم پر اعتبار نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گی، اب شاید تم سمجھ سکو، اس وقت تم نہ سمجھتی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف تمہارے لیے فکر مند تھا، کل مجھے انقرہ جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، پھر واپس کپادوکیا آ جاؤں گا، کچھ دنوں بعد اپنے ملک واپس چلاؤں گا، بس مجھے تمہاری پریشانی تھی کہ تم میرے بغیر ادھر اکیلی نہ رہو، ویسے تم تو کپادوکیا دیکھنے کے لیے آئی ہو نا، میرے لیے تو نہیں۔ کل میں چلا جاؤں گا، میری واپسی تک اگر تم یہی ہوئی تو ہم دوبارہ مل لیں گے۔ کیوں جانا ہے؟ ایک کام ہے۔ کیسا کام؟ ایک ضروری کام ہے حیا، جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی نا تو اسی کام کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا، اب میرے پاس چند دن ہے تو سوچا اس کام کو مکمل کر لوں۔ کر بولی اوکے بات ختم، لیکن اب ایسے مت کہنا کہ یہ ہمارا آخری سفر بھی ہو سکتا ہے۔ بس چلوں گا۔ جہان نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر باہر جھانکا، پھر بولا آشیانہ کے نئے مہمان آ گئے ہیں غالباً، باہر بہت رش ہے، ان کے ادھر ادھر ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تھوڑا ریسٹ کر لو۔ وہ جہان کو وہیں چھوڑ کر باتھ روم میں گئی، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، تولیے سے اپنا چہرہ ذرا تھپ تھپایا، بال برش کیے، واپس آئی تو جہان سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا تھا۔ جہان، حیا نے اسے پکارا تو جہان نے سر جھکائے جھکائے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں کے اوپر چھوا، خون کے قطرے، وہ کھڑی ہی کھڑی رہ گئی۔ جہان تمہاری ناک سے خون آ رہا ہے؟ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا۔ حیا نے کھلے دروازے سے دیکھا، ٹوٹی پھول کھولے وہ سنک پہ جھکا، ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ تولیے سے منہ پوچھتا باہر آ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جواب دیے بنا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ جہان بتاؤ نا، نکسیر کیوں پھوٹی اتنی گرمی میں؟ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کتنے سوال کرتی ہو تم، وہ اکتا کر بولا۔ جتنے بھی کروں مجھے حق ہے اس کا، اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ جہان کے انداز سے لگتا تھا کوئی بات ہے جو وہ چھپانا بھی چاہتا ہے اور بتانا بھی چاہتا ہے۔ بالآخر وہ دھیرے سے بولا، انقرہ میں میری سرجری ہے، انٹراکرینل سرجری، کھوپڑی کو کھول کر کی جاتی ہے۔ اس نے رک کر حیا کے تاثرات دیکھے، وہ پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ جب میں جیل میں تھا حیا، ادھر آنکھ کے قریب ایک زخم آیا تھا، جس چیز سے وہ مجھے مار رہے تھے کوئی کیل تھی، وہ کیل یہاں گھس گئی تھی، 1.1 انچ کی کیل۔ یہ میرے سر کا درد اور کچھ عرصے سے نکسیر پھوٹنے کی تکلیف سب اسی کی وجہ سے ہے، اسی کو نکالنے کے لیے سرجری کروانی ہے۔ کیل آگے ٹریول کر لے گی، اور اگر یہ سرجری ناکام ہو گئی تو میری بینائی بھی جا سکتی ہے، یا مستقل معذوری بھی ہو سکتی ہے۔ جن دنوں ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی نا، تب میں اسی کی سرجری کے لیے جرمنی گیا ہوا تھا، لیکن ہمت نہیں ہو سکی، اس لیے آپریشن سے اٹھ کر آ گیا۔ اچھا، جہان کی توقع کے برعکس حیا نے اسبات میں سر ہلایا، کوئی شدید تاثر دیے بغیر وہ بولی، پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے آپریشن، تو اب انقرہ سے کیوں؟ ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، اس لیے میں جرمنی چلا گیا، لیکن ابھی فی الحال مجھے کچھ دن یہیں رکنا ہے، تو میں ان دنوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ کل میری سرجری ہے، میں 1 گھنٹے بعد انقرہ کے لیے نکل جاؤں گا، اگر سب ٹھیک ہو گیا تو واپس آ جاؤں گا، تب تک تم چاہو تو یہیں رہ لو۔ جہان، تب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ حیا پلیز، تم بہارے کا کیا کرو گی؟ جہان تم فکر نہ کرو، میں اسے ہاسپٹل نہیں لاؤں گی، کچھ نہ کچھ کر لوں گی، بس تم مجھے شیڈول سمجھا دو۔ حیا تم ایک بار پھر سوچ لو، تمہیں میرے ساتھ آنا چاہیے کہ نہیں؟ اپنی وجہ سے تمہیں مسئلوں سے دوچار نہیں کرنا چاہتا،